اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین۔ گفتگو وحدت الوجود میں چل رہی تھی۔ وحدت الوجود میں قائل بوحدت الوجود اگر ارادہ رکھتے ہیں کہ وجود حقیقت واحدۃ لا تعدد فی حقیقتہ، حقیقت وجود میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ وجود جس طرح اللہ پر اطلاق ہوتا ہے، ممکن پر بھی وجود کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ بس اللہ و ممکن دونوں موجود ہیں، اور حقیقت وجود اللہ و ممکن دونوں کے اندر واحد ہے۔ حقیقت وجود واحد ہے۔ اختلاف صرف مراتب کے اعتبار سے ہے کہ واجب الوجود اعلیٰ مراتب قوت تمام کے اعتبار سے اعلیٰ مراتب میں ہے، اور ممکن الوجود ضعیف ترین مراتب میں پست ترین مرتبے پر وجود ہے، نقصان ترین مراتب میں پست ترین مرتبے وجود پر وجود ممکن ہے۔ اگرچہ کہ دونوں کے دونوں موجود ہیں حقیقتاً، ایک خالق ہے دوسرے کا، ایک موجد ہے دوسرے کا، اور حقیقت میں یہ قول کثرت وجود و موجود پر دلالت کرتا ہے، یعنی وجود و موجود کثرت ہے لیکن حقیقت وجود ایک ہے۔ جی آپ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ بس حقیقت وجود ایک ہے۔ کثرت وجود ہم دیکھ رہے ہیں تو سارے وجود ہے، اور کیا کثرت وجود ایک ہے۔ دونوں چیزیں ہو گئی۔ ہاں وہ تو ہوا، لیکن وہ اس میں ابھی فی الحال تو یہ ذکر کہ وجود کے مفہوم میں ایک ہے کہ نہیں ہے۔ وجود اللہ میں بھی ہے، وجود انسان میں بھی ہے، تو بس سب وجود حقیقت وجود ایک ہی ہے۔ ہاں تمام اشیاء میں ایک ہی ہے، حقیقت وجود ایک ہے، لیکن کثرت کے ساتھ اس کے مصداق بہت سارے ہیں۔ حقیقت وجود و ماہیت وجود و ذاتیت وجود جو ایک ہی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ گھاس کھانا بھی صحیح ہے، گھاس کھانا بھی کھانا جی جی کھانا تو کھانا ہے بس، لیکن کھانے کے لفظ میں تو شامل ہے نا، کھانے کے لفظ میں شامل ہے، مشترک ہے، حقیقت کھانے میں شامل ہے۔ جب چاہے گدھا کھائے چاہے انسان کھائے، کیا فرق ہے؟ وہ کوئی ضروری نہیں ہے، کھانا جو ہے وہ گدھے کے لیے دوسرا ہے، انسان کے لیے انسان ہے، انسان کے لیے کھانا ہے۔ ہاں خیر، اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے کہ نہیں اللہ؟ ہم بھی موجود ہیں، بس حقیقت وجود میں ایک ہی وجود ہے، لیکن مصداق اس کے مختلف ہیں، مختلف ہیں۔ یہ اگر نظریہ جو اکثر فلاسفہ کا نظریہ یہی ہے تو اس سے کفر و نجاست لازم نہیں آتی ہے، کیونکہ وجود میں تو سب ہے، وجود میں تو کوئی اللہ کوئی موجود نہیں ہے ایسا تو نہیں کہتے ہیں، یا اللہ کا کوئی اور وجود ہو وہ بھی نہیں کہتے، بلکہ اسی وجود میں ہے، حقیقت وجود ہے۔ اس میں کوئی سبب نظر نہیں آتا کفر کا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے اعلیٰ مراتب کو بھی مانا گیا، حقیقت وجود میں موجود کو بھی مانا گیا، کوئی اور وجود نہیں مانا گیا، اور ساتھ ساتھ مفہوم وجود میں ایک ہے، مصداق میں تو سب الگ الگ ہے۔ یہ ہے اکثر
فلاسفہ کا مذہب، اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ مسلمان اہل کتاب، اور یہ عقیدہ جو ظاہر آیات و ادعیہ کے ساتھ بھی مطابقت رکھتا ہے، یہ نظریہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، آپ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، انت الخالق وانا المخلوق، انت الرب وانا المربوب، انت الرازق وانا المرزوق، مثلا یہ جو ہے الفاظ استعمال کیے، یہ تمام تعبیر دلالت کرتی کہ دو وجود متعدد تو ہیں، لیکن ایک موجد ہے اور دوسرا موجد ہے، ایک خالق ہے دوسرا مخلوق ہے، اور اس کو اصطلاح فلاسفہ میں توحید عامی کہتے ہیں، توحید عامی، یعنی توحید یعنی وجود، حقیقت وجود عمومی طور پہ ایک ہے، حقیقت وجود عمومی طور پہ ایک ہے، یہ صرف خدا کی طرف اشارہ نہیں، وجود کی حقیقت ایک ہے، توحید عامی جو عموم میں سب کے اندر پائی جاتی ہے حقیقت۔ مراتب میں فرق ہے نا، مراتب میں فرق ہے، بتایا تو صحیح۔ دوسرا نظریہ جو پیش کر رہے یہ ہے صوفیہ کا نظریہ، اس کے خلاصہ عرض کریں پھر تفصیل عرض، وہ کہتے ہیں ایک ہی وجود ہے، ایک ہی وجود ہے، حتی مصداق میں بھی ایک ہی ہے، مفہوم کے علاوہ مصداق میں بھی ایک ہے، لیکن مصداق میں ایک ہونے کے ساتھ ساتھ اعتبار کا فرق ہے، اعتبار کا فرق ہے، وہ صرف اعتباری فرق کو مد نظر رکھتے ہیں، باقی اللہ کا وجود، ہمارا وجود ایک ہی ہے، کہتے ہیں مصداق میں بھی ایک ہے، صرف اعتبار کا فرق ہے، بس ہم اس کو کچھ اعتبار، وہ جو ہے ہم کبھی آسمان کو آسمان اعتبار کرتے ہیں، زمین کو زمین اعتبار کرتے ہیں، انسان کو انسان اعتبار، خدا کو خدا اعتبار کرتے ہیں، وَإِلَّا حقیقت سب وجود ایک ہی ہے، یہ مفہوم و مصداق دونوں کو ایک ہی مان رہے ہیں، اعتبار کا فرق مان رہے ہیں۔ آئیے تفصیل دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں وحدت وجود سے دوسرا مراد وہ ہے جو پہلے کے مقابل میں، پہلے والے مفہوم وجود ایک لیتے ہیں، مصداق الگ الگ لے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وجود و موجود سب ایک ہے، یعنی مفہوم و مصداق سب ایک ہے، کہتے ہیں حقیقت میں ایک وجود کے علاوہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی وجود ہے، لیکن اس کے تطورات، اس کے اعتبارات مختلف ہیں، وَإِلَّا وہ سب ایک ہی وجود مفہوم و مصداق کے اعتبار سے، خالق میں خالق کا اعتبار ہے، مخلوق میں مخلوق کا اعتبار ہے، آسمان میں آسمان کا اعتبار ہے، زمین میں زمین کا اعتبار ہے، اور اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز سب ایک ہے، مفہوم و مصداق ہے، سب کے اعتبارات مختلف ہیں، اس کو کہتے ہیں توحید خاص سے خاص، توحید و خاص الخاص، خاص سے خاص کیوں کہتے ہیں؟ اس کے مفہوم بھی ایک ہے اور مصداق بھی مخصوص وہی ایک ہی وجود ہے، مفہوم بھی وہی ایک اور خاص وجود بھی وہی ہے، اس میں جو ہے فرق نہیں، اعتبارات کا فرق ہے۔ یہ قول وہ ہے کہ صدر المتعلہین نے اس قول کو نسبت دیے بعض جہال صوفیہ کی طرف، اور آگے کا جملہ سنیں، اور آغائے صدر المحققین نے بعض متصوف صوفیہ سے حکایت کی ہے کہ یہ جاہل صوفیہ سے حکایت کی کہ وہ بعض جاہل صوفیہ یوں کہتے
کہ لیس فی جبتی سوى اللہ، میری جیب میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی جیب میں اللہ کو رکھا ہوا ہے. یعنی کیا مطلب، اس کا جو بدن ہے اس میں اللہ ہے، یعنی وجود ہے تو اللہ ہے. وہ نہیں، وہ مفہوم اس کو سمجھ، میرے جبے میں کچھ نہیں ہے، یعنی میرے بدن میں سوائے وجود کے کچھ نہیں، اور وجود جو ہے وہ اللہ کا وجود ہے. لیس فی جبتی الا اللہ، میرے جبے میں کچھ نہیں، یعنی میرے بدن میں کچھ نہیں سوائے جو ہے اللہ کے، یعنی وجود، حقیقت وجود ہی ایک ہی، مصداق وجود بھی ایک ہی، بس اللہ میرے بدن میں سما گیا ہے. ہاں یہ ان کی مراد ہے. اسی لیے کہتے بھائی جب میرے بدن میں اللہ سما گیا ہے تو مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، میں خود جو اللہ بن گیا ہوں. ہاں لیکن آغا صدر مطالعے نے اب جملہ لکھا ہے، وہ توجہ کی ضرورت ہے. صدر مطالعین کہتے ہیں کہ یہ قول جو جہال صوفیہ کہہ رہے ہیں، اس کو اکابر صوفیہ اور رؤساء صوفیہ اس کا انکار کرتے ہیں. جو بزرگان صوفیہ ہے اور جو رؤساء صوفیہ ہے اس قول کا انکار کرتے ہیں. نسبت دیا ہوئے صدر متعلقین نے کہ وہ انکار کرتے ہیں اکابر صوفیہ اور رؤساء صوفیہ اس نظریے کا، اور یہی انکار ان صوفیہ کو اعتبار دیتا ہے، کیونکہ وہ اس جہال صوفیہ والے نظریے کا انکار کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ میری جیب میں ہے، وہ والے نظریے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا اعتبار باقی صوفیہ کا. کیونکہ کوئی عاقل کیسے اس سے کلام صادر ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر خالق و مخلوق دونوں ایک ہی ہو جائے، کیونکہ اس کا مطلب تو خالق و مخلوق ایک ہی ہے، نہیں خالی اعتبار کا فرق ہے، ورنہ خالق و مخلوق ایک ہی ہے. یعنی یہ میرے جبے میں میرے جسم کے اندر جو ہے اللہ ہے تو واقعاً مصداق و مفہوم بھی اللہ ہے، صرف اعتبار کا فرق ہے، بس باقی کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ تو نظریہ یہی صوفیہ جاہلوں کا نظریہ ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ نظریہ بالکل غلط ہے، یہ کفر کا سبب ہے، یہ کفر کا سبب صحیح. اللہ انسان کی شرگ سے بھی قریب ہے، وہ صحیح ہے بالکل. اب اس کا مفہوم یہ منصور حلاج نے کہا تھا نا، منصور حلاج کو اس وقت کفر کا فتویٰ دیا گیا، لیکن اس سے پوچھا گیا تو اس نے پھر وہ انکار کر دیا، دوسری چیزیں بیان کی اس نے. جب اس سے ہاں اصل میں جو ہے وہ یہ اس کا نظریہ تقریباً ملا صدر سے قریب تھا کہ جو ابھی آ رہا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں بالکل. کہتے ہیں یہ والا نظریہ جو صوفیہ جو حال کا ہے، اس کے کفر صریح ہونے میں اور زندقے ظاہرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل کافر ہے. کہ جو کہتا ہے اللہ میری جیب میں آ گیا ہے تو اب اس سے زیادہ کیا ہو گئے. کیونکہ اس سے انکار واجب تعالی بھی ہے، انکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ وہ خالق و مخلوق میں بھی فرق نہیں کرتے، نبی و غیر نبی میں بھی فرق نہیں کرتے، نبی اور ابو جہل میں بھی کوئی فرق نہیں رہا ہوگا، کیونکہ دونوں کے اندر حقیقت وجود تو ایک ہی ہے، مصداق وجود بھی ہے کہ خالی اعتباری فرق ہے، بس حقیقت کا تو کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ نظریہ جو ہے باطل ہے، صوفیہ جہال کا نظریہ. البتہ ان کے بزرگان اور ان کے جو رؤسا ہے وہ اس نظریے کو نہیں مانتے، اور اسی کی وجہ سے وہ صوفیہ کا اعتبار بھی برقرار ہے ابھی تک.
یہ دوسرا وحدت الوجود. تیسرا وحدت الوجود انشاءاللہ کل پر ملاحظہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.